بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ جس طریقے سے دوسری عبادات میں انسان سے کمی ہو جاتی ہے، روزے میں بھی کمی کا غالب گمان رہتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، تقریباً 12-13 گھنٹے کا یہ روزہ ہوتا ہے۔ زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کی وجہ سے روزے میں کراہت پیدا ہو گئی، کوئی ایسا نامناسب عمل کر بیٹھا جس کی وجہ سے روزے میں کراہت پیدا ہو گئی، تو اس کی تلافی کے لیے شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا 2 بنیادی سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 سبب بتایا ہے، وہ فرمایا ہے کہ طعمتاً للصائمین، طعمتاً للمساکین و طہرتاً للصائمین۔ روزے کے اندر جو کمی آ جاتی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ صدقہ ہوتا ہے، اور معاشرے میں جو غریب مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے عید کا سامان ہو جاتا ہے۔ صدقات سے صغائر ٹلتے ہیں، صغائر مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ احادیث طیبہ میں اگر آپ پڑھیں تو صحابہ کرام کا یہ معمول رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے مواقع پر صدقہ کا حکم بھی دیا ہے جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو صدقات کی بنیاد پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹتے ہیں۔ تو یہ 2 بنیادی مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہرتاً للصیام و طعمتاً للمساکین، روزے کے لیے طہارت اور پاکیزگی، اور غریب مساکین فقراء کے لیے جو ہے یہ چیز کھانے کا ایک سبب بن جاتی ہے، اور عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ دینے والے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ستھرا ہو جاتا ہے، لینے والے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عید کی خوشی مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اور بارگاہ ایزدی میں وہ شرف قبول نہیں پاتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ تو یہ صدقہ فطر روزے کی قبولیت کا سبب بھی بنتا ہے۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور صدقہ فطر مال پر واجب نہیں ہوتا ہے، یہ شخص اور ذات پر واجب ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں آپ کی زبان میں تو پرسن پر واجب ہو جاتا ہے، ایک فرد اور نفر پر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مال پر ہوتی ہے، اور صدقہ فطر جو ہے یہ اشخاص پر ہوتی ہے، نفر پر ہوتی ہے، اور یہ عمر بھر اس کی ادائیگی کا وقت رہتا ہے۔ آدمی زندگی میں جب بھی ادا کرے گا صدقہ فطر ادا ہو جائے گی۔ ادا نہ کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ وقت گزر گیا، عید چلی گئی، شوال چلا گیا تو اب کیسے دیں۔ جب بھی وہ ادا کرے گا وہ ادا ہوگا، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے وہ لگا رہے گا، لازم رہے گا وہ صدقہ فطر، وہ جب تک ادا نہیں کرے گا۔ بقرعید میں اگر 3 دن گزر گیا تو ایسی صورت میں جو قربانی واجب تھی وہ نہیں کیا ہے، تو اب جو ہے قربانی کر نہیں سکتا ہے۔ اگر جانور پہلے سے خرید کر کے رکھا ہے تو صدقہ کر دے، لیکن اب قربانی وہ چاہے کہ خرید کر کے وہ کر لے تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ لیکن یہ صدقہ فطر آدمی زندگی میں کبھی بھی ادا کرے۔
ہاں، سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے آدمی ادا کر دے۔ سنت طریقہ یہ ہے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہوتا ہے، اس لیے اگر صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے بعد بھی آدمی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور ادا کرنے سے پہلے پہلے وہ مر گیا، تو اگر پہلے مر گیا ہے صبح صادق سے پہلے، عید کی صبح کے طلوع سے پہلے پہلے، تب تو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے ہی نہیں۔ اور اگر طلوع صبح کے بعد اگر اس کا انتقال ہوتا ہے، راستے میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اس نے ابھی ادا نہیں کیا ہے، تو اب اس کے اوپر تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ورثہ اس کے مال سے ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ عید کی صبح طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کی صبح جیسے ہی طلوع ہوتی ہے، یعنی صبح صادق ہوتی ہے، فوراً جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اس سے پہلے پہلے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، چونکہ رمضان المبارک میں عید منانے کا اہتمام ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے۔ زیادہ کا مطلب ضرورت سے زیادہ ہے، ورنہ عید تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو عبادت کا دن ہے، تو عید منانے کا اہتمام زیادہ ہے، کپڑا لتا اور خوشبو اور کھان پکوان سب کچھ رہتا ہے، تو آدمی یہ سب جو ہے جھمیلا رکھنا نہیں چاہتا ہے عید کے دن، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ عید آنے سے پہلے پہلے وہ سب کنارے کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بتا دیا جاتا ہے کہ اور پہلی رمضان سے لے کر کے 29 رمضان 30 رمضان یا صبح صادق کو عید کے دن جب بھی آدمی ادا کرے گا اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی عید سے پہلے پہلے ادا کر دے۔ اگر آدمی کسی آس پاس پڑوس میں یا رشتہ دار میں کوئی ایسا جو اسے دے سکتا ہے صدقہ فطر یا صدقات واجبہ، تب تو عید سے پہلے پہلے اسے دے دے تاکہ عید کی خوشیاں وہ کچھ بٹور سکے۔ اور اگر مدارس وغیرہ میں دینا چاہتا ہے تو جب بھی دے دے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ حاجت اصلیہ میں نے بتا دیا ہے، آدمی کی زندگی کی جو ضروریات ہیں، گھر کے ساز و سامان ہیں، فرنیچر ہے، ہمارے جو ضروریات ہیں جیسے گاڑی وغیرہ ہے یا گھر کے جو اور دوسرے ساز و سامان ہیں، یہ سب آدمی کے حاجات اصلیہ میں آتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مالک نصاب ہو جا رہا ہے، اور مالک نصاب مقدار نصاب میں نے بتایا تھا، جس دن میں نے نکالا تھا اس دن کے اعتبار سے 49,968 روپیہ، غالباً 49,968 روپیہ 57 پیسہ۔ اگر اتنا مال کسی کے پاس ہے یا اس سے زیادہ تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن اس میں گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر اتنا مال کسی کے پاس ہو، مال نامی ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہوگا، اس کے اوپر صدقہ فطر اس کی جانب سے، اس کی نابالغ اولاد کی جانب سے واجب ہے۔ نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہوں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ان کا صدقہ فطر ان کا جو ولی ہو، جیسے پوتا ہے تو اس کا دادا اس کا ولی ہے، یا باپ نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے چچا اس کا ولی ہے، تو ان کا ولی انہی کے مال سے صدقہ فطر ادا کر دے،
چچا بیچارہ غریب ہے لیکن بھتیجے کے پاس بہت پیسہ ہے. اب بھتیجا ہے نابالغ، بیٹے کا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو صدقہ فطر تو اس کے اوپر واجب ہے. تو جو اس کا چچا ہے وہ اسی کے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کرے. اگر ولی نے ادا نہیں کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا، یا مجنون جو پاگل تھا اس کا جنون اور پاگل پن ختم ہو گیا، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ خود اپنا صدقہ فطر اب ادا کریں. ہمارے معاشرے میں نوجوان پیڑھی خاص طور سے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا سارا بوجھ، ساری ذمہ داری باپ کے اوپر ہے. ان کے جیب میں پیسہ رہتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک نصاب ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ابا تو ادا کر ہی دیں گے. تو یہ جذبہ ابھی سے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر آدمی خود ادا کرے. ہمارے والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب ہم لوگ بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، تو ہمارے ہاتھ میں رقم دے دیتے تھے، اپنا اپنا صدقہ ادا کرو. تو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو ان باتوں کا عادی بنانا چاہیے. اور بالغ اگر ہے تو بالغ کے اوپر تو صدقہ فطر اس کے اوپر خود واجب ہے، وہ خود ادا کرے. مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، اور اگر بچہ خود مالک نصاب ہے تو بچے کے مال سے ادا کیا جائے. اگر باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ دادا اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتے کی طرف سے اس صدقہ فطر کو ادا کرے. عورت یا بالغ اولاد، یہ خاص طور سے مسئلہ ذہن میں رکھے. یہ مسئلہ میں زکوٰۃ کے ضمن میں بھی بتا چکا ہوں اور ابھی پھر میں بتا رہا ہوں، اور غور سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں اور مسئلہ سیکھیں. یہ چند لمحوں کی یہ جو محفل ہماری ہوتی ہے مسائل کی، خاص طور سے یہ ساری عبادتوں سے افضل ہے. یہ ساری عبادتوں سے افضل ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ابھی 1 منٹ کے اندر میری روح نکل رہی ہے تو میں علم سیکھنے بیٹھ جاؤں گا. یہ سب سے افضل عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف سے نکلے، صحابہ کا 2 حلقہ تھا مسجد میں، ایک اس طرف بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ذکر و اذکار کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، ایک طرف ایک بیٹھ کر کے وہ علم دین سیکھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں گروپ اچھائی کر رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ یہ گروپ اس سے افضل ہے. یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، اس کی مرضی. جو مانگ رہے ہیں دعائیں، ان کی دعائیں قبول کرے چاہے نہ کرے. لیکن یہ جو علم دین سیکھ رہے ہیں ان کے اجر کو کوئی روک سکتا ہی نہیں. یہ جو محفل ہوتی ہے نا، یہ ایک ایک مسئلہ جو آپ سیکھتے ہیں، یہ مرنے کے بعد احساس ہوگا یہ کتنا قیمتی یہ لمحہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ، اگر ایک مسئلہ یہ آپ ذہن میں رکھ لیے ہیں اور اس پر عمل کر لیے ہیں تو سمجھیے کہ یہ جو ہے صدقہ نافلہ آپ کے لیے بن جائے گا، صدقہ جاریہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، مسجد صرف اس مقصد سے آتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، کوئی دین کا مسئلہ سیکھوں گا، یا میں یہ مسئلہ جانتا ہوں کسی کو بتا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ لوگ رشک کریں گے. اس راستے میں جتنے گرد و غبار اس کے پاؤں پر پڑیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس گرد و غبار کی مقدار میں جنت کی خوشبو اسے دی جائے گی.
یہ بڑا قیمتی یہ محفل ہوتی ہے. عورت یعنی بیوی یا بالغ اولاد، بیٹا بیٹی جو بڑے ہو گئے ہیں، ان کا فطرہ اگر ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ، ان کے مال کی زکوٰۃ بھی باپ ادا کر رہا ہے یا ان کا فطرہ ادا کر رہا ہے، تو زکوٰۃ تو بغیر اجازت کے اگر دے دیا تو ادا نہیں ہوگی، لیکن فطرہ اگر بغیر اجازت کے اگر دے دیا تو ادا ہو جائے گا. ہاں، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ اولاد اس کی عیال میں ہو، یعنی اس کی زیر پرورش ہو، زیر تربیت ہو. جیسے ایک فیملی مل کر کے رہتی ہے، گھر کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے، سب کچھ وہ خرچہ برچہ وہی دیکھتا ہے، اولاد کمائی کر کے وہ لا کر کے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے. اور اگر اس کے نفقے کا وہ ذمہ دار نہیں، مثلاً بیٹا اپنی فیملی کو لے کر کے الگ رہتا ہے، الگ کماتا کھاتا ہے، باپ اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ الگ رہتا ہے، باپ ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ رحم پیدا ہو گیا، جہاں اس نے اپنے ان بچوں کا فطرہ ادا کیا جو اس کے زیر تربیت ہیں، جس کا خرچہ اس کے ذمے ہے، اس نے اپنے اس بیٹے کا بھی ادا کر دیا، تو اس بیٹے کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، اس سے اب اجازت لینا ضروری ہو جائے گا. اب اس سے اجازت لینا ضروری ہو جائے گا. ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی، دیگر رشتہ داروں کا فطرہ آدمی کے ذمے نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، ماں باپ، دادا دادی، دوسرے رشتہ دار، ان کا فطرہ آدمی کے ذمے نہیں ہے. اس لیے اگر ان کا فطرہ، ان میں سے کسی کا فطرہ وہ ادا کر رہا ہے تو ان سے اجازت لے لے کہ میں آپ کا فطرہ ادا کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ٹھیک ہے، تو ادا ہو جائے گا. صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ احادیث طیبہ میں چند چیزوں کا بتایا گیا ہے. منقع ہے، جو ہے، کھجور ہے اور ستو ہے، گندم بھی ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سستا تھا، گندم مہنگا تھا، تو جو کا 1 کلو گندم 2 کلو کے برابر ہوتا تھا. نہیں، گندم 1 کلو، جو 2 کلو کے برابر ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں گندم سستا ہو گیا ہے، تو ہم تو آسانی ہر جگہ تلاش کرتے ہی ہیں، تو آسانی ہم نے یہاں پر بھی تلاش کر رکھی ہے. جو اس کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ 4 کلو 94 گرام 64 ملی گرام جو ہے بنتا ہے. ایک سا، جو ایک سا ہوتا ہے، یہ وزن تھا حضور کے زمانے میں. ایک سا جو بنتا ہے وہ 4 کلو 94 گرام 64 ملی گرام بنتا ہے. تو آدمی اگر جو سے دے رہا ہے، منقع سے دے رہا ہے یا کھجور سے دے رہا ہے، تو 4 کلو 94 گرام 64 ملی گرام وہ ادا کرے، یعنی 4 کلو 95 گرام ادا کر دے. اور یا تو یہ بعین ہی وہ چیز ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کر دے. تو اگر منقع کا حساب لگایا جائے تو شاید 800 روپے کلو ہے. ہاں، تو 8 چوک کو 32، تقریباً 3300 روپے ایک آدمی پہ پڑے گا. اور کھجور کا اگر حساب لگایا جائے اور عجوا کھجور اچھی لیا جائے جو حضور کو بہت پسند تھی، تو وہ 14 چوک کو 64 ہے، 6,500 تقریباً جائے گا ایک آدمی کا. اور جو کا حساب لگایا جائے تو مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن جو بھی 100 کے آس پاس تو ہوگا ہی. میرا اندازہ ہے کہ 80-90 کے آس پاس تو جو ہوگا. اگر 80 روپیہ بھی مان لیا جائے تو 8 چوک کو 32، تقریباً 325-30 روپیہ آئے گا. لیکن ہم نے سب کو کنارے کر دیا ہے.
اور ایک سیدھا اور سادھارن سا ہم نے گندم اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، جو 2 کلو 47 گرام بنتا ہے۔ اس کی قیمت سیدھے سیدھے 4 دونی 8 85 روپیہ ہوتی ہے۔ حضرت 100 روپیہ رکھ لیجئے۔ تو آدمی کو اپنی حیثیت کا خیال کرنا چاہیے۔ بادشاہوں سے جب کوئی آدمی جب فقیر ہوتا ہے نا، وہ مانگتا اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن دینے والے کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ محمود غزنوی کے پاس ایک شخص شہد مانگنے کے لیے آیا، علاج کے لیے، کہیں شہد نہیں مل رہا تھا، آیا مانگنے کے لیے۔ اس نے کہا ایک ڈبہ مجھے شہد چاہیے۔ تو محمود نے اپنے غلام ایاز سے کہا کہ اسے 2 4 کنستر شہد کا دے دو۔ تو اس نے کہا کہ غریب آدمی ہے، ایک ڈبہ اس کے لیے کافی ہے۔ کہا ہاں وہ غریب ہے، وہ اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق مانگ رہا ہے، لیکن میں بادشاہ وقت ہوں، میں اپنی حیثیت سے دوں گا۔ تو آدمی کو اپنی حیثیت سے، اور اگر ہم مانگتے ہیں قدرت سے، تو قدرت تو ہماری حیثیت سے بڑھ کر کے دیتی ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کا خیال کریں، تاکہ غربا کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے، یا دین کے جس کام میں یہ رقم صرف ہو، اس رقم وہ کام خیریت سے ہو سکے۔ تو تھوڑا سا ہم قدم آگے بڑھائیں۔ گندم کے حساب سے ہی اگر دیں تو 100 کے بجائے 150 200 آدمی اپنی حیثیت کسی کے حساب سے بڑھا۔ جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ غربا کو نوازیں اپنے اعتبار سے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ان لوگوں کو جو ہے صدقہ فطر کی بھی رقم دی جا سکتی ہے، جس کا بیان پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس سلسلے میں کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، اور یہ تاریخ کئی اعتبار سے ہمارے لیے یادگار ہے۔ ایک تو آج ہی کی وہ تاریخ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو اٹھا کر کے ڈال دیا تھا۔ مکہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوا تھا، اور اس کی داستان بڑی جو ہے طویل ہے۔ مختصر سے 2 4 جملوں میں بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے ارادے سے آپ گئے، تو حدیبیہ کے مقام پر جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو مکے کا وفد آیا، اور اس نے آ کر کے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل مکہ کو رپورٹ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا وفد آیا، اور اس نے جو ہے صلح کی بات رکھی۔ انہوں نے دیکھا اہل مکہ کو اب لڑائی کی طاقت ان کے اندر رہ نہیں گئی، مسلمان غالب آتے جا رہے تھے، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، مکہ کے کفار سمٹتے چلے جا رہے تھے، اور معاشی اعتبار سے ان کی ذوب و حالی نے ان کی کمر توڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ ان سے مصالحت کر لیا جائے، صلح کر لیا۔ صلح ان لوگوں نے کیا، تو اس صلح میں انہوں نے چند باتیں رکھی۔ ایک تو یہ کہ مسلمان سال ایسے ہی یوں ہی واپس چلے جائیں، اور اگلے سال وہ اپنے عمرے کی قضا کے لیے آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ ایک تلوار کے علاوہ اور کوئی بھی ہتھیار نہیں رہے گا۔ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کے جائے گا مدینہ تو واپس کرنا پڑے گا، وہاں سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ چند شرطیں رکھی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنا احرام کھولا اور حلق کرایا اور واپس چلے گئے، اور اس کے اگلے سال عمرہ قضا آپ نے کیا۔ یہ جو مصالحت صلح نامہ لکھا گیا تھا، اس صلح نامے کو اہل مکہ نے توڑا۔ جب یہ صلح ہو گئی تو یہ اعلان ہو گیا کہ جن کو محمد کے ساتھ جانا ہے وہ ان کے ساتھ چلے جائیں، جن کو اہل مکہ کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کے ساتھ چلے آئیں۔ تو مکے کا ایک قبیلہ تھا، 2 قبیلے تھے، دونوں قبیلوں میں سخت دشمنی تھی، تو ایک اہل مکہ کی طرف چلا گیا اور ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رات میں مکے کے کفار ابو جہل وغیرہ کی شرارتوں، مکے کے کفار یعنی ابو سفیان اور دوسرے وہ لوگ جو سرداری کے منصب پر تھے،
ان لوگوں نے اس قبیلے والوں کو چڑھا کر کے ان کے اوپر حملہ کرا دیا جن سے دشمنی تھی۔ جب حملہ کرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے مدد کے لیے پکارا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا، نصرت نصرت نصرت، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ تو حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ میں آئی کمرے سے باہر اور میں نے یہ کہا، یا رسول اللہ رات کی تاریکی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بلند آواز سے کس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مدد کی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں تمہارے قبیلے کے لوگوں نے ہمارے حلیف کے اوپر حملہ کر دیا ہے، ان لوگوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان لوگوں نے یہ معاہدہ توڑا۔ یہ معاہدہ ٹوٹنا تھا کہ اہل مکہ لرزاں ترساں تھے، اس معاہدے کو دوبارہ جو ہے اس صلح کو باقی رکھنے کے لیے ابو سفیان آئے، اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا حلیف آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصالحت پہ جو ان لوگوں نے اس عہد و پیمان کو توڑا، گفتگو سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان آئے، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر پہ آئے۔ ام حبیبہ نے دیکھا اپنے باپ ہے نا، بیٹی باپ کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی جو ہے باپ کے لیے بڑی وفادار ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ام حبیبہ نے جب دیکھا ابو سفیان آئے ہیں گھر میں، تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سمیٹ کر کے کنارے کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بستر کیوں سمیٹ دیا؟ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ یہ سرور کائنات کا بستر ہے، یہ پاک اور مطہر بستر ہے، آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ آپ سوچیں، یہ اسے کہتے ہیں ایمان اور عشق رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے گفتگو سے انکار کر دیا۔ ابو بکر کے پاس آئے، انہوں نے کہا جب میرے آقا نے گفتگو نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ سب نے انکار کر دیا، وہ واپس نامراد واپس چلے گئے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور 10,000 کا صحابہ کرام کا لشکر جرار نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام مر الزہران سے ہوتے ہوئے، ایک لمبی داستان ہے، کبھی بیان کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے ابو سفیان جو ہے پریشان تھے، وہی سردار تھے، وہ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس لے کر کے آئے، یہ ابو سفیان ہیں، انہیں کچھ دے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے۔ اور پھر حضرت عباس سے کہا کہ اسے فلاں گھاٹی کے پاس کھڑا کر دو، ابو سفیان کو۔ اسی گھاٹی سے سارا لشکر گزر رہا تھا، ایک ایک کر کے لشکر گزر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کرنے کا مقصد اس لیے رکھا کہ وہ لشکر کو دیکھے اور مکے میں جا کر کے وہ لشکر کی حیثیت بتائے کہ کتنا لشکر جرار آیا ہے اور لڑائی نہ ہو سکے۔ اور حضور کا مقصد یہ تھا حرم اقدس میں کسی طرح کا خون نہ بہنے پائے، اور وہی ہوا۔ لشکر جب دیکھ چکے انہیں چھوڑ دیا گیا، جا کر کے انہوں نے بتایا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، سب نے اپنا اپنا دروازہ بند کر لیا، ہتھیار ڈال دیے۔ حضور مکے میں پہنچے، آپ کا عام اعلان تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا تھا جو مکے میں جو حرم میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امان ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے بھی امان۔ امان کی جتنی صورت ہو سکتی تھی سب سرور کائنات نے سارے دروازے کھول دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اوپر ظلم کرنے والے، ستانے والے سب یہ ڈر رہے تھے کہ آج تو ان کو آج تو انہیں جو ہے قدرت ملی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ آج ہی کی تاریخ میں فتح مکہ ہوا تھا۔ تو یہ اگر کہا جائے کہ یہ آج اسلامی آزادی کا دن ہے تو
تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دوسرا، آج 20 رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہوتی ہے اعتکاف۔ تو آج مغرب کی اذان سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب سے پہلے معتکفین کا مسجد میں آ جانا ضروری ہے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے سنت ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، اور ایک جو ہے اعتکاف نفلی ہوتا ہے۔ واجب جیسے کسی شخص نے منت مان لیا کہ میرا یہ کام ہو گیا، میرے گھر کا فلاں شخص بیمار تھا، وہ شفا پا جائے تو میں اعتکاف رکھوں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، جس کے لیے روزہ شرط ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جس دن کا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور دوسرا اعتکاف جو سنت مؤکدہ ہے، وہ یہی اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جو ہے ہوتا ہے۔ اخیر عشرے میں، یعنی اخیر کے 10 دن میں یہ اعتکاف ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے، روزہ تو رہنا ہی ہے۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہے، اور یہ اعتکاف جو ہے آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے۔ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ نویت سنت الاعتکاف اگر کہہ لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف میں ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر اسے ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں اللہ کی نیت کے ساتھ ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف عکوف سے بنا ہے۔ عکوف کا مطلب آتا ہے جم جانا، یعنی آدمی اپنے گھر والوں کو، دنیا کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ کے راہ کے در پر جم جاتا ہے۔ تو جو جم جانے کا مفہوم ہے وہ معتکفین حضرات اپنے اندر پیدا کریں، رب کی بارگاہ میں جم جانا۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام میں ہے، پھر مسجد نبوی شریف میں، پھر مسجد اقصیٰ میں، اور پھر اس مسجد میں جہاں جتنی بڑی جماعت ہوتی ہو نماز میں، اس میں اعتکاف افضل ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو مسجد بیت میں اعتکاف کرے۔ مسجد بیت اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے، اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اور ایسی ایک جگہ اپنے اپنے گھر میں مخصوص رکھنا چاہیے، جس جگہ کو وہاں پہ چاہے آدمی ایک چوکی رکھ دے چھوٹی سی، یا کچھ مخصوص نشانی رکھ دے، وہ مسجد بیت ہوتا ہے۔ صحابہ کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہتے یا رسول اللہ آپ کہیں نماز پڑھ دیں تاکہ ہم اس کو اپنے لیے مصلی بنا لیں، یعنی مسجد بیت بنا لیں۔ تو یہ مسجد بیت جو گھر میں بناتا ہے آدمی، وہ عورت اس جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ یعنی عورت نے اگر کوئی جگہ اپنے لیے پہلے سے خاص کر رکھی ہے نماز کے لیے، تو وہ اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہاں پر اگر وہ بیٹھ جائے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے مخصوص نہیں کیا ہے، بیٹھ گئی اعتکاف میں، اب مخصوص کر رہی ہے، تو وہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ سنت مؤکدہ جو رمضان کے پورے عشرۂ اخیر یعنی اخیر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ 20 رمضان المبارک کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور عید کا چاند نظر آنے سے وہ ختم ہوتا ہے۔ یا تو چاند دیکھ کر کے نکلے، یا چاند کا شرعی ثبوت ہو جائے تب وہ نکلے۔ اور اعتکاف میں مسجد سے بغیر ضرورت شرعیہ کے آدمی کو نکلنا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ تو اگر بغیر عذر کے آدمی نکلتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہی نہ۔ جب اس کو حرام کام ہی کرنا ہے تو اعتکاف میں بیٹھ کے کیا فائدہ؟ اعتکاف حاجت طبعی اور حاجت شرعی، یعنی انسان کی 2 طرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ضرورت فطری ضرورت، نیچرل جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ، اور ایک شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ مسجد چھوٹی ہے، دیہات ہے،
وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے اسے دوسری مسجد میں شہر میں جانا پڑتا ہے، اتنی دیر جتنی دیر میں وہ جا کر کے وہ جمعہ کی نماز ادا کرے اور پھر جمعہ کی نماز فرض ادا کر کے واپس آ جائے، اتنی اجازت شریعت نے دیا ہے کہ وہ جائے اور فرض نماز ادا کر کے چلا آئے، سنت وہ یہیں پڑھے آ کر کے، یہ حاجت شرعی ہے۔ استنجا، وضو، غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں، کوئی انتظام نہ ہو سکے، یا انتظام ہو جائے تو مسجد کا فرش وغیرہ گندا اور آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی اجازت ہے کہ آدمی جائے، لیکن تراوٹ کے لیے بار بار وضو کرنا، بار بار غسل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب دیکھو تب کاندھے پہ تولیہ ڈالے آدمی گھسلا چلا جا رہا ہے، اس کی وہ نہیں ہے اجازت۔ کچھ اور ضرورتیں ہیں جن کی وجہ سے معتکف کو نکلنے کی اجازت، لیکن وہ ضرورتیں یہاں پہ پائی ہوئی نہیں جاتی ہیں، اس لیے جو ہے اس کو بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب پاخانے کے لیے گیا تھا، قرض خواہ نے روک لیا، کسی سے قرضہ لیا تھا، مسجد کے باہر وہ گیا، کسی سے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیا نہیں تھا، اس کو ہتھے چڑھ گیا، اس نے پکڑ لیا، لاؤ قرضہ دو، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آدمی غریب ہے اور قرض خواہ نے اسے پکڑ لیا ہے، اس نے قرضہ اس کا ادا نہیں کیا، اس نے پکڑ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ کر کے اور مدرسے میں جا کے گپے لڑائیں اور سگریٹ کی نوشی کریں تو اعتکاف کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ کئی طرح کے وبال ہمارے سر پر آ جاتے ہیں نا۔ تو اگر نفس پہ کنٹرول اور قابو ہو تو آدمی بیٹھے للہیت کے ساتھ، اور اگر نہیں واقعی اس کی آداب و شرائط ادا نہیں کر سکتا ہے تو سیدھا سا مشورہ اور سیدھا یہی ہے کہ آدمی بیٹھنے سے اجتناب کرے۔ اگر بیٹھنا چاہتا ہے شوق، تو آدمی نفلی اعتکاف میں 2-3 روز اخیر کے بیٹھ لے، لیکن یہ ہے کہ نفس کی مخالفت میں بیٹھے، نفس کی مطابعت میں نہ بیٹھے۔ یہ کچھ مسائل تھے، مسائل کا درس الحمدللہ مکمل ہو گیا، باقی اگر کوئی ضرورت کچھ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پوچھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما